السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میری زندگی۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید، ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آفٹر اے لانگ ٹائم۔ مجھے پتہ ہے کہ میں بہت بریکس لیتا ہوں اور ریگولر نہیں ہوں اس چینل پہ، لیکن اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ کوشش جاری ہوتی ہے میری کہ میں آؤں، ویڈیو بناؤں، شیئر کروں آپ کے ساتھ، لیکن سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کیوں میں نے اتنا ٹائم لیا، بریک لی، اینڈ وائی ڈیڈنٹ آئی میک ویڈیوز۔ اتنے دن تک، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تو میں نے ویڈیوز کیوں نہیں بنائی۔ آج 28 مئی ہے اور پاکستان میں وہ ہے یوم تکبیر، جو ہم نے ایٹم بم کے دھماکے کیے تھے اور دنیا کو بتایا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت اور ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ آج 300 ڈیز پورے ہو چکے ہیں، پورے 10 مہینے، 10 ماہ، سو نیچرلی 300 ڈیز۔ مجھے اگر میں اب مڑ کے دیکھوں نا، آنیسٹلی اپنے آپ کو، میں یہی کہہ رہا تھا جب ویڈیو بنانے سے پہلے، میں نے ریئلائز کیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ ماشاء اللہ، گڈ جاب عاصم، کہ 300 ڈیز یعنی آلموسٹ اے ایئر اور 10 مہینے گزر گئے، اتنا ٹائم گزر گیا۔ لیکن آپ کو اگر میں آنیسٹ بتاؤں نا، آنیسٹ دل کی بات، تو یہ 300 ڈیز ایسے ہیں جیسے 30 ڈیز ہیں۔ یہ 300 دن ایسے لگ رہے ہیں مجھے جیسے صرف اور صرف 30 دن گزرے ہیں۔ اتنا زیادہ اس چیز کا امپیکٹ، کسی بھی ٹراما کا امپیکٹ اور ہارٹ بریک کا، وہ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں ان دا لٹرل ٹرمز، یعنی واقعی میں سچی بات ہے کہ وقت ایسے ہی گزرا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن مجھے پتہ ہے کہ کیسے گزرا ہے۔ ہاں، اب اگر میں مڑ کے دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار اتنا وقت گزر گیا۔ اس وقت پہلے دن جب میں لوگوں کی یہ باتیں سنتا تھا نا، کہ حالانکہ مجھے بھی پتہ تھا، لیکن جب آپ اس بندے کو یہ کہہ رہے ہو نا کہ وقت گزر جاتا ہے، ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، ٹائم ہیلز یور بگیسٹ وونڈز، وقت سارے زخم بھر دیتا ہے، اس طرح کی چیزیں، اس ٹائم آپ کو کیا ہی سمجھ آئے گی؟ اتنا تازہ ہوتا ہے زخم، اور مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ میرا زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ خیر، ان 300 دنوں سے پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں ایک مہینے تک میں نے ویڈیوز کیوں نہیں بنائی اس چینل پہ، یا آپ سے شیئر کیوں نہیں کیا اپنی، مطلب 1 مہینے میں کیا کر رہا تھا، کیوں میں نے شیئر نہیں کیا، کیا میری فیلنگز تھیں، اس پہ آتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ میں نے پہلے بھی شاید کی تھی آپ سے، لیکن یہ مجھے فیزز میں بہت زیادہ سمجھ آیا کہ ہیلنگ میں نا آپ کو دیر از اے اسٹیج بیچ میں آتی ہے، اور کئی دفعہ آ سکتی ہے، بیچ میں نہیں آتی، یعنی بس ہوتا ہے ایک فیز ہیلنگ کا، جہاں پہ آپ ہیل کرنے سے پہلے، شاید پوری طرح ہیل کرنے سے پہلے، آپ گزرتے ہیں اینگر سے، غصے سے، وہ آپ کہہ لیں ڈسپوائنٹڈ ہو کے، ڈسپوائنٹمنٹس پہ، یعنی آپ کو جو اگلے شخص سے ہوتی ہے کہ یار اس نے کیوں کیا یا کیا کیا، اور آپ کو امید نہیں تھی، یا اس طرح کی ڈسپوائنٹمنٹس کہ کیوں، اور ہر وقت آپ کو ہو رہا ہوتا ہے، یا پرانی چیزیں یاد آنے پہ، میموریز پہ، چیزوں پہ، پکچرز پہ، ایسیٹرا ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں ہر بندے کے لیے۔ لیکن ہیلنگ فیز میں یہ جو غصے والی چیز ہے، آپ اس چیز سے گزرتے ہو، آپ فرسٹریٹ ہوتے ہو۔ پچھلے 1 مہینے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ میں شیئر کروں اور میں آگے ویڈیوز بناؤں، لیکن میں نے آپ کو ایک بات ہمیشہ کی ہے اس چینل پہ، کہ جب میرا دل کرتا ہے، جب مجھے اندر سے، میرے دل سے آواز آتی ہے نا کہ عاصم ہاں ویڈیو بنانی چاہیے یا شیئر کرنا چاہیے، یا اپنی جرنی کو، یہی مقصد تھا نا میرا، ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے، تو میں کرتا ہوں۔ لیکن 1 مہینے میں مجھے کوئی ایسی آواز ہی نہیں آئی، یعنی جب میں نے زبردستی بھی سوچا کہ اچھا میں ویڈیو بناؤں، تو اندر سے پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں آپ سے کون سے ایموشنز شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیا ڈاکیومنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی ہے ایسی بات جو میں ویڈیو میں بتا سکوں، اور میں بلینک ہوتا تھا۔ پھر میں نے 1 ہفتہ لیا، اور اس 1 ہفتے کے جو فیز کو میں نے ایسے گزارا کہ آئی واز بلینک، لیکن آئی تھاٹ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں نہیں بناؤں گا۔ تو میں نے 1 ہفتہ لیا اپنے آپ کو دیکھنے پہ، اور آلموسٹ آئی واز سائلنٹ، میرے پاس ایسا کچھ تھا نہیں بتانے کو نہ۔ پھر دوسری ریزن یہ تھی کہ میری روٹین میں جو میں کر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ باتیں بتا چکا ہوں، جو میں اگر بتاؤں گا اور وہ ریپیٹ ہوں گی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ریپیٹیو کانٹینٹ یا ریپیٹیو چیزیں میں بولوں اور کروں۔ میری روٹین وہی تھی، جم ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا اچھا میرا جا رہا ہے، ابھی بھی جا رہا ہے، وہ میں کر رہا تھا، اور سارا کچھ، اور جاب کا میرا انتظار ہے، بہت دعائیں میں کر رہا ہوں بہت عرصے سے، اس کا رزلٹ انشاءاللہ بس آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر رہا ہوں میں کہ وہ جاب میرے حق میں بہترین کر کے اللہ تعالیٰ وہ جاب مجھے خیر و عافیت کے ساتھ عطا کر دیں، دا بیسٹ آف، یعنی
اس میں بہترین حالت میں، اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ مجھے مل جائے اور میرے حق میں بہتر بھی ثابت ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ایسا تھا نہیں کہ میں شیئر کروں۔ ہاں، جب میرے اندر فیلنگ آتی ہے کہ میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں، یہ چیزیں بتاؤں، میں کرتا ہوں، لیکن فرینکلی اسپیکنگ، آنیسٹلی، یہ پورے مہینے میں مجھے خیالات تو آ رہے تھے کہ یار میں کیوں نہیں بنا رہا، لیکن کوئی ڈرائیو نہیں تھی۔ ڈرائیو اس لیے نہیں تھی کہ شیئر کرنے کو مجھے لگتا تھا ورتھ وائل کچھ ہو نا، کہ وردی آف شیئرنگ ہو۔ کچھ ایسا مجھے نہیں لگا کہ امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں، میں آ کے کیا باتیں کروں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ویسے بھی آنا چاہیے تھا جب میں نے کہا کہ میں بات چیت کروں، لیکن اٹ از وٹ اٹ از۔ اچھا، اس فیز میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میرے ویڈیوز نہ بنانے کے پیچھے ایک اور وجہ تھی کہ مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا، جب مجھے 9 منتھس ہوئے ہیں اور میں بہت زیادہ ہی اندر جو میری پچھلی ویڈیو ہے اس میں مجھے، اس سے پچھلی ویڈیو ہے 1 مہینہ پہلے جو 27 اپریل کو میں نے بنائی ہوئی ہے، 27 اپریل کو شاید 28 کو میں نے بنا دی تھی، چاچو کی برسی پہ سوچا تھا چاچو کے بارے میں شیئر کروں، ان کی ڈیتھ کے بارے میں، جو برسی ہے ان کی 28 اپریل کو، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2019 میں، 2019 میں، لیکن اس دن میں نہیں بنا سکا، اس دن میں بزی ہو گیا تھا۔ اور اس ٹائم میں بہت اسٹرانگلی یہ فیل کر رہا تھا، بہت زیادہ میں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ اچھا، میرا خیال ہے 9 مہینے لگتے ہیں کسی کو شاید اوور کم کرنے کے لیے، کسی سے موو آن کرنے کے لیے، یا ہارٹ بریک اور ٹراما سے اوور کم کرنے کے لیے، یعنی ہیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہارٹ بریک سے۔ تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ مجھے فیلنگ بہت زیادہ آ رہی تھی کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یعنی یہ فیلنگ میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے اس چینل پہ ویڈیوز میں بہت دفعہ، کہ مجھے بہت دفعہ لگا کہ میں بہتر ہو گیا ہوں، لیکن اس دفعہ تھوڑا سا مختلف تھا، تھوڑا سا ڈفرینٹ سٹائل میں یہ تھا کہ بہت زیادہ اسٹرانگلی تھا۔ اس طرح کا مجھے پہلے شاید کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں بہت ہیل کر گیا ہوں۔ میرے سامنے اگر میری گیلری میں، میری اسنیپ چیٹ کی میموریز میں کوئی پکچرز آئی بھی ہیں میموریز میں میرے ایکس پارٹنر کی، تو جو پہلے ہوتا تھا میرے دل کو، وہ بھی ہونا تھوڑا بند ہو گیا تھا، تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ جو میں فیل کرتا تھا ایموشنلی ولنریبل، وہ میں نے تھوڑا سا فیل کرنا کم کر دیا تھا، کچھ جگہوں پہ بند ہی ہو گیا تھا۔ تو آئی تھاٹ کہ شاید اور پھر اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ پیچھے سے میری انسپریشن ختم ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں اب کیا ویڈیوز بناؤں۔ کچھ یہ بھی مجھے ہو گیا تھا کہ یار اگر میں ہیل کر گیا ہوں تو میں آ کے یہاں پہ کیا رینٹ کروں، کیا روں، یعنی کیا شیئر کروں، کہ اب اگر میرا سفر ختم ہو گیا، اگر میں کہہ رہا ہوں میں ہیل کر گیا ہوں، میں اتنا اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں، میں یہاں آ کے اپنی ہیلنگ جرنی کا کیا بتاؤں۔ لیکن خیر، جس دن میں ہیل کر بھی گیا نا، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے اب کہ شاید میں کبھی بھی نہیں ہیل کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں، میری آخری سانس تک میرا کچھ نہ کچھ ان ہیلڈ ورژن میرے ساتھ موجود رہے گا۔ اب یہ بھی میں ماننا شروع ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کی نا تھاٹس کی، آپ کے کانسیپٹس کی، آپ کی سوچوں کی بھی گروتھ ہوتی ہے۔ تو اب میں اس فیز پہ بھی آیا ہوں، میں نے سمجھا ہے کہ میں زبردستی ویٹ کر رہا تھا کہ میں ہیل کر جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے، ناٹ نیسسریلی کہ بندہ ہیل کر جائے اپنی زندگی میں۔ کچھ آپ ان ہیلڈ رہ ہی جاتے ہو، کچھ یا پوری طرح بھی، لیکن رہ جاتے ہو، کچھ نہ کچھ آپ کا ان ہیلڈ ورژن رہ جاتا ہے، کچھ پرسنٹیج، یا کچھ دفعہ کچھ واقعات میں لوگ 100% ان ہیلڈ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اور اس بات کی گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ ہیل کریں گے۔ اب میں کیوں آیا ہوں؟ کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھا کہ یار 1 مہینہ ہو گیا ہے، مجھے ویڈیو بنانی چاہیے، اور اندر سے پھر آواز بھی آئی کہ 300 ڈیز یعنی 10 منتھس کمپلیٹ ہوئے ہیں، تو میں اپنی ان 10 منتھس کی جرنی تو شیئر کروں نا۔ بے شک ایک مہینہ میں نہیں آیا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہیل کر گیا ہوں، لیکن اب پھر مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ نہیں، میں نہیں کیا۔ اور اب کئی دفعہ پھر مجھے ریسنٹ کچھ دنوں میں اسنیپ چیٹ کی میموریز پہ دیکھتے ہوئے لگا کہ نہیں، میرے دل میں تو محبت وہیں کی وہیں ہے، ویسے ہی جذبات ہیں، اسی پیشن اور یعنی اسی پیک کے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا تھا میں ہیل کر گیا ہوں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، سب ختم سفر، مطلب میں کیا شیئر کروں۔ تو مے بی ناٹ، اور یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے میں ہیل کر جاؤں یا میں ہیل نہ کروں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے، اور مے بی میں نہیں کروں گا کبھی بھی، چاہے 1% ہی رہ جاؤں ان ہیلڈ، لیکن رہ جاؤں گا۔ لیکن اس چینل پہ میں بات کرنا بند نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ میرا آپ سے بھی وعدہ ہے، جو میرے 4 سبسکرائبرز ہیں، اور میرا خود سے بھی وعدہ ہے انشاءاللہ میں ہوں گا۔ میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ
4 بیچارے آئے ہیں اور 4 بندے ہیں، یعنی مجھے وہ بھی انسبسکرائب بھی کر دیں گے پھر کہ جب ہم آئے ہیں تو اس نے کنٹینٹ لگانا چھوڑ دیا، ویڈیو لگانا چھوڑ دی. پہلے اتنی زیادہ ویڈیوز آ رہی تھیں. اب بات کرتے ہیں 300 ڈیز آف ہیلنگ نہیں، 300 ڈیز آف میرا سفر. استغفر اللہ کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت کیا اور میں ابھی بھی کر رہا ہوں. اس نے مجھے بہت مدد دی ہے، بہت زیادہ. اگر میں پھر اس کے علاوہ بات کروں، درود شریف، بے شک درود شریف، استغفر اللہ کا ذکر فجر اور مغرب کے بعد ریگولرلی جو صبح اور شام کے اذکار ہوتے ہیں ان میں چاروں کل 3 دفعہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ربنا لا تؤاخذنا والی، ٹھیک ہے، اور سورہ فاتحہ، یعنی یہ چیزیں ہر فجر کی نماز کے بعد، ہر مغرب کی نماز کے بعد آپ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کی آپ کے پیس کے لیے، انزائٹی وغیرہ کے لیے. اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ دعا 7 دفعہ، 7 دفعہ فجر کے بعد صبح، 7 دفعہ مغرب کے بعد شام کے بعد. یہ میں نے ریلیجیسلی کی ہے، ایک دن بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ. مجھے نہیں یاد اس لیے 300 ڈیز میں نے کبھی چھوڑا ہوا الحمدللہ. ہو سکتا ہے کبھی میں نے لیٹ کر لیا ہو مغرب کی نماز، اگر میری کبھی ایک آدھ مس بھی ہوئی ہے تو میں نے بعد میں پڑھ لی عشاء کے ساتھ ملا کے، لیکن کیا ہے. اسی طرح اگر میری ان 10 مہینوں میں کچھ 4 یا 5 یا 6 فجر کی نمازیں چھوٹی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ، تو میں نے اٹھ کے پڑھ لی یہ اذکار. اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ چھٹی نماز تہجد، میں نے ان 10 مہینوں میں شاید 10 یا چلیں 10 مہینوں میں 300 دنوں میں 15 یا 20 چھوڑ دی ہوں گی تہجد کی نمازیں، اس سے زیادہ میرا خیال ہے نہیں. اور باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریگولر رہوں تہجد میں. ان چیزوں نے میری بہت مدد کی ہے، اور بیسیکلی انہی چیزوں نے میری مدد کی ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر میں دوسری ایکٹیویٹیز کی بات کروں تو اس میں ہے جم جانا. میں نے اکتوبر 16 اور 17 کو سٹارٹ کیا تھا 2024 کو جم، اور ماشاءاللہ اب میرا مئی 17 کو میں نے ایک وہ کولاج بنا کے لگایا بھی تھا ان کلوز فرینڈس واٹس ایپ اور انسٹا پہ کہ آئی اسٹارٹیڈ فرام 50 kg سے میں نے جم سٹارٹ کیا تھا. میں 55 پہ تھا شاید شادی کے آخری دنوں میں. میرا کبھی زندگی میں نا 55 بھی نہیں ہوا تھا. شادی کے بعد شاید آپ خوشی سے کہہ لیں، اور حالانکہ خوراک میں کوئی اتنی خاص نہیں لے رہا تھا، وہی لے رہا تھا جو پہلے لیتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خوشی تھی. آخری منتھ میں نا میں یہ سوچ رہا تھا جب میری ایکس وائف اپنے گھر گئی ہوئی تھی کہ میں تصویریں کھینچ کے نا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں تھوڑا سا پھول رہا ہوں، یعنی کہ اچھا بازو میرے یہ جیسے ابھی جم کے بعد کلائیاں بہتر ہو رہی ہیں، تو میں تصویریں کھینچ کے نا اپنی ایکس وائف کو بھیجی، ان کو کہوں گی ماشاءاللہ دیکھو آئی ایم گیننگ، اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا، لیکن وہ میں کر ہی نہیں سکا. خیر سوچ رہ گئی. تو آئی واز ایٹ اراؤنڈ 55 شاید 55 یا 56 55 اینڈ ہاف تھا یا 55 تھا، مجھے ایگزیکٹ تھوڑا سا بھول گیا. ڈیورس کے بعد آئی لاسٹ 9 kgs یا 10 kgs، 46 پہ میں آیا تھا، 9 اینڈ ہاف یا 9 kgs. اور پھر جب میں نے جم سٹارٹ کیا تھا 2-2.5 مہینے بعد ٹائم لے کے، کیونکہ 2-2.5 مہینے میں نے اپنی کھانا پینا بہتر کیا تھا، ڈائٹ بہتر کی تھی جو کہ بالکل ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے جم سٹارٹ کیا کھانا پینا بہتر کر کے، تو میرا پھر 45 سے 50 پہ چلا گیا تھا. اور اس 50 کے بعد میں نے جم سٹارٹ کیا 50 پہ. اب الحمدللہ میں اس ٹائم آپ کے سامنے جب بیٹھا ہوں 7.5 months کہہ لیں یا 7 months میں کہہ لیں، میں نے 10 kgs گین کیا. الحمدللہ فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف، میری زندگی میں پہلی دفعہ آئی ایم ایٹ 60 kgs. میں نے 60 کا فگر ٹچ کیا، عبور کیا، 50 سے میں نکلا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ، میں ہمیشہ کہتا ہوں. اور اس میں نا میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں مجھے یہ بہت اسٹرانگ فیلنگ آئی تھی جب میں نے آپ سے شیئر کی تھی پہلے رمضان کو، کہ جب میں بڑا ٹوٹ گیا تھا اور میں نے کہا یا اللہ پاک، مطلب مجھے تھا کہ جن لوگوں نے، مجھے وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں نا کبھی کبھی، تو وہ رمضان میں پھر اوور ویلمنگ فیلنگ آ گئی تھی. پہلے روزے کو میں نے بتایا تھا افطاری سے کچھ دیر پہلے جب میں سجدے میں، اور پھر مجھے آیا کہ نہیں میں کسی کے خلاف کوئی دعا نہ کروں، پھر میں ان کے حق میں کروں، کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں میرے ذہن میں آیا تو پھر فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو میں نے کہا یار اچھی دعا کرتے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں، یہی کہا تھا میں نے. میں بابا جی عرفان الحق جو ایک پرسنالٹی، میں نے آپ کو کہا تھا میں نے 3-4 لوگوں کو سنا ہے، مفتی مینک ایک، یہ ڈاکٹر اسرار اور
مولانا طارق جمیل، ذاکر نائک صاحب کو بھی، یعنی 5 بندوں کو. تو ان میں میرا خیال ہے بابا جی عرفان الحق کی میں نے بہت شروع میں ہی، جب میرے ڈیورس اور وہ ہو گیا تھا، تو میں نے ان کو سنا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کئی دفعہ ہم زندگی میں گزرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا غلط کیا. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنی میجر غلطیاں نہیں ہیں تو کیا کیا. تو ہمیں ایسا سوچنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو باقاعدہ لٹرل ٹرمز میں اللہ تعالیٰ کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کے سپرد میں نے اپنے آپ کو کیا، اپنا ہر معاملہ کیا. سب سے پہلے تو مجھے معاف کر دیں. سب سے پہلے صاف دل سے، کھلے دل سے، آنیسٹلی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جہاں آپ غلط ہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور میرے سے بہتر بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہماری شے رگ سے بھی قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں. ہم سے بھی بہتر جو جانتی ہے ہستی وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم تو اپنے آپ کو پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہیں دے دیں گے کہ نہیں یہ تیرا گناہ نہیں ہے، یہ تیری غلطی نہیں تھی، یہاں تو غلط نہیں تھا، یہاں پہ تو صحیح تھا. ہم تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں اس پہ بھی کہہ دیں گے. لیکن ایک ذات ہے جو جانتی ہے کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں، وہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں غلط ہیں جہاں پہ آپ کو بھی نہیں پتہ. پھر میں نے یہی کیا، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ پاک جہاں میں غلط ہوں مجھے وہ بھی پتہ ہے کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں، میری بھی غلطیاں. جیسے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. کچھ غلطیاں میں نے بھی کی ہیں، ظاہر ہے ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بجتی. اگر تالی بجی ہے تو میری اس سے بھی بجی ہے. پوری تالی ایسی بجتی ہے نا دونوں ہاتھوں سے، تو میری بھی کچھ غلطیاں. لیکن میں نے کہا کہ اللہ پاک جہاں پہ میں غلط ہوں میں جانتا ہوں وہ، اور وہ صرف میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں، وہ دنیا نہیں جانتی. دنیا کے آگے اگر یہ بھی ہے کچھ لوگ جو مجھے صحیح بھی سمجھتے ہیں، تو ان کو تو نہیں پتا کہ میں نے بھی کیا غلط کیا ہوا. وہ صرف آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. تو جہاں میں غلط ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح ہی ہوں، وہاں پہ بھی آپ جانتے ہیں اللہ پاک کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، وہ میں نہیں جانتا. تو اگر میں وہاں پہ بھی جہاں میں غلط ہوں، جہاں پہ بھی میں غلط ہوں، آپ مجھے بس معاف کر دیں. سرنڈر کریں اللہ تعالیٰ کے آگے، توبہ کریں، پورے کھلے دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میرے پچھلے سارے اگلے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں، زیادتیاں، ایک ایک چیز جو بھی آپ کو لگتا ہے اور جو نہیں بھی لگتا ہے، اللہ پاک بس معاف کر دیں. اور میرا جو گناہوں کا، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، زیادتیوں کی جو میٹر ہے وہ 0 کر دیں. میٹر 0 کر دیں، مجھے 0 میٹر کر دیں. اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. یہ دعا بھی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. ایسی دعا مانگیں. اور میں نے یہ کیا، اور میں نے یہ رمضان میں بھی کیا، اس سے پہلے بھی میں نے کیا. جب شروع میں ہی میں نے سنا، میں نے شروع ہی یہاں سے، اپنا سفر ہی یہاں سے شروع کیا کہ اللہ میں تو اپنے آپ کو ہی غلط کہتا ہوں، میرے ہی گناہ ہیں، میری ہی غلطیاں. کیونکہ ماننا بھی یہی چاہیے کہ بے شک چلیں اگر آپ جس معاملے کی بات کریں، اگر آپ اس معاملے میں نہیں بھی غلط، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں اور کوئی غلطیاں کی ہوں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، وہم و گمان میں نہیں، آپ بھول گئے ہیں، کر کے بھول گئے. یا کچھ ایسے ہیں غلطیاں اور گناہ جن کو آپ غلط اور گناہ گار نہیں سمجھتے چیزوں کو، لیکن وہ کسی کا دل ہو سکتا ہے دکھا گئی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں اور دوسروں کی ڈیفینیشن میں وہ ہوں غلط. تو آپ ان پہ معافی مانگیں. آپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ایونچولی آپ کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو کسی سچویشن میں لے کے آتے ہیں. ہاں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، نیک لوگوں پہ بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں. لیکن آنیسٹلی کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیک ہیں؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب کبھی تھا ہی نہیں. تو مجھے کیوں لگے گا کہ میں نیک ہوں؟ میں نے تو یہی سوچا، جس بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ نیک ہے وہ تو چلیں سوچے کہ اس پہ آزمائش آئی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ میں اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب تھا کہ میں نیک تھا. میرا نہیں خیال میں اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب تھا. تو پھر جب میں قریب ہی نہیں تھا تو میں نیک کیسے تھا؟ اور اگر میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا اسٹرانگ تھا ہی نہیں جو آج ہے، پہلی دفعہ اتنا اسٹرانگ ہے، تو پھر میں کیسے کہہ لوں کہ میں نیک تھا؟ بڑی بڑی ہستیاں، اتنے نیک لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں بظاہر، جہاں ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ ہیں ہی نہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو جس بندے کو یہ لگتا ہو پھر تو ٹھیک ہے، وہ کہے میرے پہ آزمائش ہے. لیکن جس کو نہیں لگتا اور اس کو لگتا ہے کہ وہ کہیں غلط ہے، وہ نیک نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے ہی کہیں کسی لیول پہ، تو وہ سب سے پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کھلے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سچی توبہ کریں. اور اس کے بعد ایسے لے کے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا، معافی مانگتے رہیں. 300 دنوں میں نے اگر پہلے دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج 300ویں دن میں معافی نہیں مانگ رہا. میں 300 دن سے معافی مانگ رہا ہوں
لیکن جب میں نے پہلے دن سے سچے دل سے توبہ کی تو 299 دن جو 299 ڈیز آگے اس کے بعد میں نے گزارے، وہ میں نے ایسے ہی گزارے کہ ہاں میرا میٹر زیرو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. یہ مان کے ہی گزارنا چاہیے. یہ ایک چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ سے شیئر کروں. ویڈیو بنانے سے پہلے میرے ذہن میں 2-4 باتیں آئی تھیں، میں نے سوچا تھا آپ سے شیئر کروں، اور کافی دن سے میرے ذہن میں بھی تھیں. میں کہیں پڑھ بھی رہا تھا، کچھ سن بھی رہا تھا، کچھ لیکچرز، کچھ بیانات، اور پھر اسی طرح آپ اپنی زندگی سے جوڑتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے نا. میں اللہ تعالیٰ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جب نماز کے بعد دعا کی ہے تو اس معاملے میں کہاں غلط تھا اور اگلا بندہ کہاں غلط تھا وہ بھی آپ جانتے. تو جہاں میں غلط تھا مجھے معاف کر دیں، جہاں اگلا بندہ غلط تھا وہاں اس کو معاف کر دیں، ہم دونوں کو معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں. اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے سچ جانے بغیر اور جاننے کی کوشش کیے بغیر، سنی سنائی باتوں پہ، اور یہ ویریفائی کیے بغیر کہ یہ جھوٹ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے یا سچ ہے بھی، انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہا. الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، بڑے دل چیر دیتے ہیں اور بھولے بھی نہیں جاتے. ایک ایک بندہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اور جب وہ مجھے بندہ اگر کبھی یاد آتا ہے، ایک ایک بندہ، تو ایک ایک بات اس کی وہ بھی یاد آتی، تازہ ہی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا زخم ابھی تازہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے تو 2 یا 3 فرنٹس پہ جنگ لڑنی پڑی نا. اگلے بندے کو تو صرف ایک وہ ڈیورس والا ہی تھا نا، لیکن میرے لیے تو ڈیورس بھی تھی، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ہوا تھا یہ بھی تھا، اور پھر ان لوگوں کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی تھا. بڑے محاذوں پہ مجھے لڑنا پڑا، ایک سے زیادہ، اینڈ اٹ واز ٹف. اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے فیلنگ آتی ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں بہتر ہو گیا ہوں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سچ کہ میں بہت بہتر ہوں الحمدللہ. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر میں یہ ساری باتیں آپ سے جو شروع کی ویڈیوز کے فیز میں کر رہا ہوتا، یہ والی باتیں، تو میری آنکھوں میں آنسو نہ آتے. ابھی بھی آ جاتے ہیں لیکن اس وقت نہیں آ رہے، الحمدللہ اس وقت نہیں آ رہے. حالانکہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی الحمدللہ کہہ دیا. تو ہو سکتا ہے کہ میں تب بات کرتا تو میں یہاں ولنریبل ہوتا، پھر پتہ نہیں میں ویڈیو ایڈٹ کرتا یا نہ لگاتا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی، وہ تو میں کنسسٹنٹلی کرتا ہوں، وہ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کروں، اللہ تعالیٰ کے آگے روؤں، کیونکہ دیٹ از دا بیسٹ تھیراپی، دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. اور ایک دعا اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی کسی انسان کے آگے نہ رہوں، میں صرف آپ کے آگے رہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کے آگے نہ رہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اپنے علاوہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا پڑے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں، زندگی چھوٹی سی ہے، جئیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.